جاننے والے جانتے ہیں کہ حزب البحر ایک بڑی بابرکت دعا ہے، تمام مقاصد حسنہ کے لیے، تمام مصائب کے دفعے کے لیے، تمام ظاہری باطنی دولتوں کے حصول کے لیے عجیب تاثیر اس دعا میں ہے، اور کئی صدیوں سے امت اس کا تجربہ کرتی آ رہی ہے۔ چنانچہ سفر کے مہینے میں جو ہے اس کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے عمل کی، یعنی 6، 7 اور 8 تین جو دن ہیں سفر کے، ان 3 تاریخوں کے اندر اس کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ پھر وہ شخص جو ہے وہ عامل بن جاتا ہے اس دعا کا۔ جب عامل بن جاتا ہے تو اس کے بعد یہ وہ روزانہ کسی ایک وقت میں، یعنی مغرب کے بعد اس کا معمول رکھتا ہے۔ نتیجہ ہے کہ کسی بھی مقصد کے جو اس کو پڑھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مقصد میں کامیابی دیتے ہیں۔ اور پھر عجیب بات ہے، اس کے مختلف جو ٹکڑے اور مختلف دعاؤں کے حصے ہیں وہ مختلف مقاصد کے لیے بھی علماء نے اس کو واضح کیا ہے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کمالات عزیزی میں وہ تمام ٹکڑے الگ الگ بھی بیان کر دیے ہیں کہ یہ جو ٹکڑا اس کو اگر اتنی دفعہ پڑھ لیں گے اس کے یہ منافع ہیں، یہ جو ٹکڑا اس کو یہ پڑھ لیں گے اس کے اتنے منافع ہیں، انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے۔ لہذا آج حزب البحر کی ایک تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ جی 6، 7 اور 8 یہ 3 تاریخوں میں جو خواتین ہوں یا حضرات ہوں وہ اعتکاف بیٹھیں۔ حضرات تو مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے اور 3 روزے رکھیں گے، اسی طرح خواتین گھروں کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں اور گھر کے اندر مخصوص جگہ بنا کے وہاں پر اعتکاف کریں۔ اور اعتکاف خواتین کا بہت آسان ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اسی جگہ پر گزاریں، اسی حجرے میں گزاریں، باقی کھانا پینا گھر کا کام کاج سب کر سکتی ہیں۔ خواتین کو یہ سہولت حاصل ہے، جیسے رمضان کے اعتکاف میں ان کو سہولتیں حاصل ہوتی ہیں ایسے اس میں بھی ہیں، تو زیادہ ٹائم وہیں گزاریں اور روزے کی حالت میں ہوں، اور ان 3 دنوں میں گویا کہ شوہر کے پاس جو ہے انہوں نے راتوں میں نہیں جانا ہے۔ بس اس چیز کا اہتمام کریں تو 3 تاریخوں کے اندر آپ یہ زکوٰۃ نکال لیں گی تو آپ اس کی عاملہ بن جائیں گی، ایک روحانی خاص قوت آپ کو نصیب ہو جائے گی، پھر نفس و شیطان بھی قریب نہیں آئے گا اور دشمن بھی زیر ہوں گے۔ لہٰذا جس نیت سے آپ پڑھیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقصد پورا کر دیتے ہیں۔ اور مشائخ سلسلہ اپنی خانقاہوں کے اندر اپنے انفرادی اعمال میں تو اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ عجیب و غریب دعا ہے، تو اس کی پوری ڈیٹیل تفصیل میں نے اپنی فیس بک پہ آلریڈی ڈال دی ہے۔ مفتی منیر احمد آخون، یہ جو میری فیس بک اس کے اوپر ساری تفصیل اس کا لنک موجود ہے، وہاں میں نے اس کا لنک ڈال دیا، بلکہ میں نے جو یوٹیوب پہ بھی بعض پروگراموں کے نیچے میں نے لنک یہ شیئر کر دیا ہے، ڈراپ باکس کا لنک ہے، وہاں جا کے آپ وہ سارا اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح اور پھر یہ میرے پاس جتنے گروپس ہیں ان واٹس ایپ کے گروپوں کے اندر میں نے وہ بھیج دی ہے، جس میں پورا طریقہ لکھا، پوری دعا لکھی ہوئی ہے، وہ ساری میں نے وہ بھیج دی ہے۔ اور یہ جو طریقہ اور یہ جو دعا ہے یہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے جو وہ روایت کی ہے، اور ان کی اجازت کو بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اجازت دی ہے، اور اس اجازت کے ساتھ حضرت تھانوی نے آگے لوگوں کے اندر نفع عام کے لیے اس کو پرنٹ کروا کے چھپایا تھا۔ تو یہ وہ تھی، تو یہ وہ دعا ہے۔ ابھی میں وہ دعا پڑھوں گا اور پھر اس میں کہاں کیا کیا اشغال کیے جاتے ہیں وہ ساتھ ساتھ کروں گا، تاکہ آپ جب اعتکاف بیٹھیں اور اس کے اندر آپ آسانی ہو۔ اس میں جو اعتکاف جب بیٹھ جائیں گے تو اس میں آپ روزانہ 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ مثلا اب یہ مکہ کے اعتبار سے ہفتہ اتوار پیر یہ 3 تاریخیں بن رہی ہیں، 6 صفر، 7 صفر، 8 صفر ہفتہ۔ لہذا جمعے کی مغرب سے پہلے آپ اپنے معتکف کے اندر آ جائیں، یا حضرات ہے تو مسجد کے اندر جمعے کو جو مغرب سے پہلے جو جمعے والے دن مغرب کے سے پہلے مسجد کے اندر چلے جائیں اپنے اعتکاف کی جگہ پہ، تو وہاں پر پہنچ جائیں۔ اب جب وہاں پہنچ گئے وہاں پہ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر 1 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد پھر عشاء کی نماز ہوگی، عشاء کی نماز کے بعد پھر 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ پھر صبح جو ہے اگلا دن آ جائے گا سیٹرڈے کا دن، تو سیٹرڈے کے دن کو چاش کے بعد چاش کے کچھ نوافل پڑھیں 9، 10، 11 بجے، چاش کے نوافل پڑھنے کے بعد پھر 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، تو گویا کہ یہ 3 مرتبہ آپ کی تلاوت ہو گئی۔ پھر یہ ہفتے کا دن سارا گزرے گا، اتوار آ جائے گی، اتوار میں مغرب کے بعد پھر 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، پھر عشاء آئے گی، عشاء کے بعد 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، پھر جو اگلے دن جو ہے اتوار کا دن آ جائے گا، اتوار کے دن آ جائے گا، چاشت میں آپ نے پھر 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، 2 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وہ اتوار کا دن گزرے گا تو رات جو ہے وہ آئے گی، گویا کہ منڈے کی رات آ جائے گی، مغرب آئی، مغرب کے بعد آپ نے 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، پھر عشاء کے بعد 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، پھر جو ہے وہ رات گزر کے منڈے کا دن آ جائے گا، پیر کا دن آ جائے گا، چاش کے وقت میں آپ نے 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ بس اب یہ زکوٰۃ آپ کی پوری ہو گئی۔
اب زکوٰۃ کے طور پہ اب مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے منڈے کا دن پورا گزارا مغرب تک، تو مغرب تک آپ کا اعتکاف مکمل ہو گیا، 3 دن مکمل ہو گئے۔ اب مغرب کے بعد آپ نے کچھ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کے، کم از کم 10 لوگ ہوں جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھانا کھائیں، یا یہ کہ کسی غریبوں مسکینوں میں پیسے بھیج دیں، وہ 10-20 مسکینوں کے اندر کھانا کھلا دیا جائے کسی بھی مقام پر۔ اگر آپ کے مقام پہ ہیں وہاں جمع ہو سکتے ہیں تو وہاں کچھ یہ ہوا ہے، ایسے مسکین غریب طلبہ اکٹھے کر لیے، وہاں کھانا کھلا دیا۔ یا مسجد کے اندر بیٹھے تو وہاں پر اگر کچھ طلبہ جمع ہو سکتے ہیں وہاں جمع کر لیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے مغرب بعد آپ نے کھانا کھا لیا۔ ورنہ آپ کسی ایسے مقام پر پہنچا دیں جہاں وہ مستحق ہوں اور وہ کھانا کھا لیں، تو گویا کہ 10 کم سے کم ہوں اور 60 زیادہ سے زیادہ ہوں، تو لہٰذا یہ آپ کوئی بھی جو وہ اماؤنٹ اس میں رکھ سکتے ہیں کہ 10-20 لوگوں کو آپ نے کھانا کھلایا۔ اب یہ آپ کی زکوٰۃ مکمل ہو گئی، گویا کہ آپ نے حزب البار کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے۔ اب یہ حزب البار جو آپ کی روحانی طاقت بن گئی ہے، یہ طاقت بن گئی، اب یہ ایک نصرت ہے آپ کے پاس۔ اب آپ جو روزانہ اب کوئی وقت رکھ لیں، روزانہ اب 1 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اس کے لیے ریکمینڈڈ جو وقت ہے وہ مغرب کے بعد کا ہے، کہ مغرب کے بعد آپ 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اس میں آپ سارے مقاصد حسنہ کی نیت کر لیں۔ اس کا فائدہ جو زکوٰۃ آپ نے 3 دن ادا کی تھی، اس کی طاقت اب آپ کی بحال رہے گی، قائم رہے گی۔ کسی بھی مقصد کے لیے آپ مطلوبہ جو بھی متعلقہ جملہ دعا ہے اس میں اس مقصد کا نیت کر کے پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی شرف قبول بخشیں گے۔ تو یہ عجیب بابرکت دعا ہے کہ جو ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رویا صالحہ کے اندر بتائی تھی کہ جب ان کا جو ہے بحری جہاز طوفان کے اندر پھنس گیا تھا اور کوئی نکلنے کی سبیل نہیں تھی اور سب جو ہے وہ موت کا انتظار میں تھے، اور آپ کو غنودگی آئی، اور غنودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی کہ ابوالحسن اس دعا کو پڑھو۔ آپ نے دعا پڑھی، ساری طغیانی ختم ہو گئی اور منزل مراد پر سب پہنچ گئے۔ تو وہ ایک مستقل ایک واقعہ ہے۔ تو بہرحال یہ وہ دعا حزب البار، اس طریقے سے آپ نے یہ 3 دن زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو اب آپ جو ہے نوٹ کر لیں کہاں کا کیا عمل کرنا ہے، میں وہ کر کے دکھاؤں گا، اس طریقے سے آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم نسألک العصمت فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الظنون والشکوک والاوہام الساطرۃ للقلوب عن مطالعۃ الغیوب فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ یہ وزلزلوا زلزالا شدیدا جب کہیں گے تو انگلی کو آپ نہیں اٹھانا آسمان کی طرف، وزلزلوا زلزالا شدیدا یہ کہنا۔ اس کے بعد وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا فَثَبِّتْنَا وَانصُرْنَا۔ اب یہاں پر جب یہ کہیں گے وانصرنا کہیں گے تو اب اس میں آپ اپنے کسی مقصد کی نیت کریں جو آپ چاہتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کے رضا کی نیت کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ظاہر اللہ جب راضی ہو گیا، اللہ جب آپ کا ہو گیا تو ساری کائنات آپ کی ہو گئی۔ لیکن پھر بھی آپ کا دنیاوی کوئی بھی مقصد ہوگا، انصرنا جب کہیں تو اس مطلب کو آپ دل میں لائیں۔ بس آپ چاہ رہے ہیں کہ کاروبار جو ہے برکت ہو جائے کاروبار میں، تو انصرنا کے بعد کاروبار کی برکت کا تصور کریں۔ یا آپ مطلوبہ جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہیں، انصرنا کی جگہ پر اس کا تصور کریں۔ یا بیٹا آپ کا جو ہے ڈاکٹر بن جائے مثلا، یا عالم دین حافظ بن جائے، انصرنا پہ آپ یہ تصور کریں گے۔ فثبتنا انصرنا میں سفر کرنا ہے۔ وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لابراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر ولك في الارض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الاخره وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء۔ اس کے بعد یہ انگلیوں کو بند کر دی، چھنگلی چھوٹی انگلی سے انگلیاں بند کرنا شروع کرنی ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، کیونکہ کاف ہا یا صاد 3 جگہ آ رہا ہے، تو آپ نے پہلے کے اوپر چھنگلی سے بند کرنی ہے، انگوٹھے تک جانا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد یہ پہلے میں، دوبارہ جب کاف ہا یا عین صاد پڑھنا ہے اس کو کھولنا ہے، کاف ہا یا عین صاد اسی ترتیب سے کھولنی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ کاف ہا یا عین صاد آیا، کاف ہا یا عین صاد، مٹھی بند ہوگی۔ اب آگے پڑھنا آپ نے انصرنا جب آپ کہیں تو انگلی کھول دیں، فَإِنَّكَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ چھنگلی سے کھول دیں۔ پھر اس کے بعد کیا وَافْتَحْ لَنَا، پھر دوسری انگلی کھول دیں، فَإِنَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔
پھر تیسری وغفر لنا، تیسری انگلی کھول دیں، وغفر لنا فإنک خیر الغافرین، پھر کیا ورحمنا فإنک خیر الراحمین، چوتھی انگلی کھول دیں، ورزقنا فإنک خیر الرازقین، پانچویں انگلی کھول دیں تو یہ انگوٹھی کھل گئی۔ پھر آگے پڑھیں واحفظنا فإنک خیر الحافظین واہدنا ونجنا من القوم الظالمین وہب لنا من لدنک ریحا طیبۃ کما ہی فی علمک وانشرها علینا من خزائن رحمتک واحملنا بحمل الکرامۃ ومع السلامۃ والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر لنا امورنا، اب یہاں پر امورنا کہ اے اللہ ہمارے کاموں کو آسان کر دے، اب وہاں اپنے کام کا تصور کریں، آپ کس کام کی آسانی چاہتے ہیں، امورنا پہ وہ تصور باندھیں گے اور یہ کہیں گے اللہم یسر لنا امورنا، اور امر کا دماغ میں خیال لائیں، اللہم یسر لنا امورنا مار راحتی لقلوبنا و ابداننا والسلامت والعافیت فی دیننا و دنیانا وکن صاحبنا فی سفرنا و خلیفتن فی اہلنا۔ اب آ گیا وطمس علی وجوہ آدائنا، وطمس علی وجوہ آدائنا کیا مطلب کہ اللہ بگاڑ دے ہمارے دشمنوں کے چہروں کو۔ اب وہ کس طرح کرنا ہے، وطمس علی وجوہ آدائنا جب کہیں تو یہ سیدھی مٹھی بند کر کے ہی زمین پہ یوں جھاڑیں، وطمس علی وجوہ آدائنا، اس طریقے وطمس علی وجوہ آدائنا یوں کریں، وطمس علی وجوہ آدائنا وامسخہم علی مکانتہم فلا یستطیعون المضی ولا المجی الینا ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فأنی یبصرون ولو نشاء لمسخناہم علی مکانتہم فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرہم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فهم لا یبصرون۔ اب اس کے بعد آ رہا ہے شاہد الوجوہ، بگڑ جائیں چہرے دشمنوں کے۔ اب یہ شاہد الوجوہ آپ نے جو کہنا ہے یہ 3 مرتبہ کہنا ہے، یہ سیدھے ہاتھ کو پشت کی طرف سے زمین پہ مارنا ہے، شاہد الوجوہ شاہد الوجوہ شاہد الوجوہ۔ اس کا ترجمہ ہے بگڑ جائیں دشمنوں کے چہرے، بگڑ جائیں دشمنوں کے چہرے، بگڑ جائیں دشمنوں کے چہرے، یا ناکام ہو جائیں دشمن، 3 مرتبہ یوں مارنا ہے، شاہد الوجوہ شاہد الوجوہ شاہد الوجوہ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما طاسین طاسیم میم حامیم عین سین قاف مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اب اس کے بعد 7 مرتبہ حامیم کا لفظ آ رہا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ پڑھیں گے حامیم تو سیدھی طرف پھونک دیں حامیم، دوسری دفعہ کہیں گے حامیم الٹی طرف پھونک دیں، پھر تیسری دفعہ کہیں گے حامیم سامنے پھونک دیں، پھر چوتھی مرتبہ حامیم کہیں گے پیچھے پھونکیں، پھر 5ویں مرتبہ حامیم کہیں گے تو آسمان کی طرف پھونکیں حامیم، پھر 6ٹھی مرتبہ حامیم کہیں گے زمین کی طرف پھونکیں حامیم۔ 6 ہو گئے، اب 7ویں مرتبہ حامیم کہیں گے تو ہتھیلی پہ دم کریں حامیم، دم کر کے اب اپنے بدن پہ، چہرے پہ، پورے سر پہ، بدن پہ، پورا ہاتھ پھیلنے پاؤں تک، یہ 7ویں حامیم پہ۔ اس کے بعد کہیں حم الامر جان نصر فعلینا لا ینصرون حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر بسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا۔ اب اس کے بعد پھر کافا یا عین صاد آ گیا، اس میں آپ کہیں گے کافا یا عین صاد کفایتنا، پھر کہیں گے حامیم عین سین قاف حمایتنا، تو کہا کہ حامیم پہ انگلیاں کھولنی ہیں اور کاف ہا یا پہ باندھنی ہیں، تو یہ کرنا ہے اور چھنگلی سے شروع کرنا ہے، کاف ہا یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سِتْرُ الْعَرْشِ مَصْبُولٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللَّهِ نَاظِرَةٌ إِلَيْنَا بِحَوْلِ اللَّهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْنَا سِتْرُ الْعَرْشِ۔ اور یہ جو ہے یہ جملہ آپ نے گویا کہ یہ 7 مرتبہ یہ دہرانا ہے، ستر العرشی مسبول
ستر العرشی مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا ستر العرشی مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا ستر العرشی مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا ستر العرشی مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا ستر العرشی مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا ستر العرشی مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا۔ ترجمہ کتنا خوبصورت ہے، ستر العرشی مسبول علینا، عرش کا پردہ ہمارے اوپر چھوٹا ہوا ہے، عرش کا پردہ ہمارے اوپر لٹکا ہوا ہے، وعین اللہ ناظرۃ الینا، اور اللہ تعالی کی نظر ہماری طرف متوجہ ہے، بحول اللہ لا یقدر علینا، اور اللہ کی مدد سے کوئی ہم پر قابو نہیں پا سکے گا۔ کیا جاندار جملہ ہے، ستر العرشی مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا۔ اس کے بعد کہنا ہے واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ کہنے کے بعد اب فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین 3 مرتبہ کہنا ہے، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، یہ 3 مرتبہ کہہ دیا۔ اس کے بعد ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ اب یہ آپ نے 3 مرتبہ اس کو دہرا لیا۔ اس کے بعد کہنا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اور یہ آپ نے 7 مرتبہ دہرانا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ 7 دفعہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ کہنا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ کہہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے کہنا ہے 3 مرتبہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 3 مرتبہ کہہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے درود پڑھ لینا وہ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ یہ آپ کی دعا حزب البار مکمل ہو گئی۔ اس طریقے سے آپ نے یہ 3 دن کرنا ہے، اور پھر یہ باقی دنوں میں 1 مرتبہ روزانہ اسی طریقے سے انہی اشغال کے ساتھ انگلیوں کو بند کرنا، کھولنا، شاطر وضو کرنا، مٹھی بند کرنا، یہ سارے اشغال آپ نے کرنے ہیں۔ اس کی خاص برکات آپ کو جو ہے ان خاص طریقے ہی سے کرنے میں نصیب ہوگی، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحسن شاذلی کو بتلایا، اور انہوں نے آگے اس کو اشاعت یہ وہ دین کے طور پہ جو امت کے اندر پھیلایا ہے، اور آج تک امت اس کی برکات حاصل کر رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا جو بھی یہ 3 دنوں میں اعتکاف بیٹھیں گے، میں ان کو اجازت دیتا ہوں، برکت کی دعا دیتا ہوں، اور اسی طرح حزب البحر کی بھی اجازت دیتا ہوں، اور وہ عامل بن جائیں گے، اور پھر یہ کہ اپنے نیک مقاصد کے لیے اس کو استعمال کریں۔ اور میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی خواتین و حضرات کو، مسلمان مومن مومنات کو اس کا نفع پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔